امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیوں کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکہ پابندیوں کے لیے 4 اداروں کو نامزد کر رہا ہے۔ ان میں اختر اینڈ سنس، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائڈ انٹرپرائز شامل ہیں۔ پاکستان نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس پر بھی پابندی عائد۔ تباہی پھیلانے والے ہتھیار یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی کی جائے گی۔ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس نے میزائل پروگرام آگے بڑھانے کے لیے اشیاء حاصل کیں۔ دیگر کمپنیوں نے میزائل پروگرام کے لیے آلات کے حصول میں سہولت فراہم کی۔ پاکستان نے امریکی پابندیوں کو متعصبانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس اور 3 تجارتی اداروں پر پابندیاں متعصبانہ ہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد خود مختاری کا دفاع ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و امان استحکام برقرار رکھنا ہے۔ نئی پابندیاں سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتی ہیں۔ یہ پالیسیاں خطے کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کی ملکی قیادت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کہا نجی تجارتی اداروں پر پابندیوں کے نفاذ پر بھی افسوس ہے۔ ماضی میں کمرشل اداروں کی اسی طرح کی فہرست شکوک و شبہات پر مبنی تھی۔ اس طرح کا دوہرا معیار حکومتوں کے ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ امتیازی طرز عمل علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی یا نہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل مکمل، فیصلہ محفوظ۔ فیصلہ 23 دسمبر پیر کو سنایا جائے گا۔ راولپنڈی علیہ جیل میں انصاف عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران وکیل بانی پی ٹی آئی سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ یہ سیاسی انتقام کا ریفرنس ہے۔ ریفرنس مخصوص جوڑے کو نشانہ بنایا گیا۔ ملزمان کی جیب میں ایک دھیرا تک نہیں گیا۔ بشرا بی بی سیاسی خاتون نہیں، نہ ہی پبلک آفس ہولڈر ہیں۔ جتنے پیسے آئے موجود ہیں، خود برد ہوئی نہیں۔ ٹیسٹ چل رہا ہے۔ نائب وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا نیب اپنے ریفرنس میں پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ ہی الزام کے بارے موقف بدلا۔ کیا مجبوری تھی کہ کابینہ سے منظوری کے لیے رولز آف بزنس کی خلاف ورزی کی گئی؟ ہمارا موقف ہے بانی پی ٹی آئی نے غیر قانونی سیٹلمنٹ کی منظوری دی۔ بشرا بی بی نے وزیراعظم کی اہلیہ ہونے کے ناطے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی فرح گوگی سے تعلق کے انکاری نہیں ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ 35 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرا لیے گئے۔ 27 فروری کو فرد جرم عائد ہوئی۔ $190 ملین کیس سے بڑا دکھ ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پیر کے روز سزا دی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے بچوں کے لیے کام کرنے والے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ طلبہ کو مفت تعلیم کے لیے القادر یونیورسٹی کا منصوبہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کہہ چکے جو پیسے دیے تھے وہ شاید چوری کے ہوں۔ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے پیسوں پر چل رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر پہنچ گئے۔ مصر کے وزیر برائے پبلک بزنس سیکٹر اور دیگر حکام نے ہوائی اڈے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم قاہرہ میں ہونے والی G8 ممالک کے 11ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قاہرہ میں G8 وزراء کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے۔ لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات۔ وزراء خارجہ کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان کے مطابق دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار، رہن موقع تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ 35 پاکستانیوں کے بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ جہاں باغ پاکستانیوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے سمندر میں 72 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن ختم کر دیا۔ قرار دیا کہ تمام لاپتہ افراد کو مردہ تصور کیا جائے گا۔ اب تک 5 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی۔ 4 کی شناخت سفیان، رحمان علی، حاجی احمد اور عابد کے نام سے ہو چکی۔ تعلق سیالکوٹ، گجرات اور منڈی بہاؤدین سے تھا۔ ایک پاکستانی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ یونان کشتی حادثے میں ڈوبنے والے پاکستانیوں کی تعداد 40 تھی۔ پاکستانی سفیر عامر آفتاب کہتے ہیں کشتی حادثے میں لاپتہ پاکستانیوں میں بڑی تعداد کم عمر بچوں کی ہے۔ جاں بحق افراد کے ورثاء کا انسانی سمگلر کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانی سمگلرز کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت۔
نان فائلرز پر 800 سی سی سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت کی نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری مکمل۔ ٹیکس لا ترمیم بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق نان فائلرز مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلر بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کرا سکیں گے۔ ایک حد سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے۔ نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ اور ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹر کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ ایسے افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے۔ حکومت غیر رجسٹر افراد کی پراپرٹی کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔ سیلز ٹیکس رجسٹریشن نہ کرانے پر بینک اکاؤنٹ منجمد کیے جائیں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی پر پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر چڑھائی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے کہا ایکس ہو وائی یا زیڈ پاکستان میں انٹرنیٹ کا ستیاناش کر دیا گیا۔ شازیہ مری بولیں فائر وال سن سن کر کان پک گئے ہیں۔ حکومت اقدامات کی صورتحال انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا پیپلز پارٹی کو ایوان میں جواب، کہا انٹرنیٹ بند کرنے کا شوق نہیں، ملک کو سائبر حملوں اور ڈیٹا لیک سے بچانا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر کا شیزہ فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار، کہا انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہے، بہتری کی گنجائش ہے، بہتری آنی چاہیے۔ فتنۃ السیاست کی پرتشدد کارروائیاں ناکام ہو چکیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا ایکس پر پیغام، لکھا فتنۃ السیاست اب ایک اور ملک اور قوم مخالف اسٹریٹجی پر عمل پیرا ہونے کی ضد کر رہا ہے۔ سول نافرمانی کی بچگانہ اور دشمنانہ خواہش پوری کر لیں، لیکن این آر او پھر بھی نہیں ملے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات میں سہولت فراہم کرنے کی پیشکش، کہا حکومت اور اپوزیشن میں تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات بہت ضروری ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں پی ٹی آئی والے بمقصد مذاکرات چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف سول نافرمانی کی کال دی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم حکومت سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وزیر اعظم کی واپسی پر مذاکرات کے معاملے پر بات ہو سکتی ہے، سیاسی معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام اور ترقی کے لیے بات چیت کو تیار ہیں، مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے جاری اعلامیہ کے مطابق بانی تحریک انصاف نے مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا مذاکرات کے لیے کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا اسپیکر کی پیشکش کا خیر مقدم، کہا اسپیکر ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، ان کی طرف سے پیشکش مثبت عمل ہے، مذاکرات فی الحال اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ بھارتی بحریہ کی سپیڈ بوٹ کی مسافر فیری کو ٹکر، 13 افراد ہلاک، کشتی میں 100 سے زائد مسافر سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن کر کے 99 مسافروں کو بچا لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 10 شہری اور 3 بھارتی بحریہ کے اہلکار شامل۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، صہیونی فورسز کے خان یونس نصیرات کیمپ بیت اللہیہ پر حملوں کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کا المواسی پناہ گزین کیمپ پر بھی فضائی حملہ، 24 گھنٹے میں مزید 38 افراد شہید اور 203 سے زائد زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 45,059 ہو گئی۔ ادھر غزہ میں آپریشن کے دوران صہیونی فوج کے کمپنی کمانڈر، اسکواڈ کمانڈر ہلاک اور 2 اسرائیلی اہلکار زخمی۔ اسرائیلی فوج کی واقعے میں 2 اہلکاروں کی ہلاکت اور 2 شدید زخمی ہونے کی تصدیق۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑانے میں مصروف۔ اسرائیلی بلڈوزر جنوبی لبنان کے شہر ناقورہ میں عمارتیں اور دیگر املاک مسمار کرنے لگے۔ شام میں ایران اور روس کی حمایت یافتہ بشار الاسد حکومت کا خاتمہ، امریکہ، اسرائیل اور ترکیہ کے حملے اب بھی جاری۔ امریکی میڈیا کے مطابق تینوں ملکوں کی شام میں کارروائیوں کی مختلف وجوہات ہیں۔ امریکہ کو قلعہ داعش کے دوبارہ سر اٹھانے کا خوف ہے۔ اسرائیل شام سے حزب اللہ تک ہتھیاروں کی ترسیل روکنا چاہتا ہے۔ ترکیہ شام کے ساتھ سرحدی علاقوں پر شامی کرد جنگجوؤں سے تنگ ہے۔ دوسری جانب شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دمشق سے پروازیں بحال، دمشق کے ایئرپورٹ سے پہلی پرواز حلب کے لیے روانہ ہوئی۔
دمشق سے اڑان بھرنے والے طیارے میں صحافیوں سمیت 32 مسافر سوار تھے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ کیپ ٹاؤن میں کھیلے جانے والا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو پہلا ون ڈے 3 وکٹوں سے جیت کر سیریز میں 1-0 کی بہتری حاصل۔ ادھر جنوبی افریقہ کا پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ 2 میچز کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے سینچورین میں شروع ہوگا۔ ٹیسٹ سیریز میں جنوبی افریقی ٹیم کی قیادت ٹمبا باوا کریں گے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کی ون ڈے کے بلے بازوں میں حکمرانی برقرار۔ آئی سی سی کے ون ڈے، ٹیسٹ اور ٹی20 پلیئرز کی رینکنگ جاری۔ بالنگ رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان کا پہلا نمبر برقرار، پاکستان کے شہنشاہ افریدی دوسرے نمبر پر براجمان۔ ٹی20 بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی پہلی پوزیشن، ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین 3 ٹی20 کے نمبر 1 بالر بن گئے۔ ٹیسٹ پلیئرز میں انگلینڈ کے جو روٹ کا پہلا نمبر، ہیری بروک ایک درجے تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ بالرز رینکنگ میں بھارت کے جسپریت بمراہ کا پہلا نمبر برقرار، پاکستان کے نعمان علی 10ویں نمبر پر موجود۔ جگہ بنائی